أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہم صل علی محمد. چند روز ہو گئے کہ تحریک ایمان و تقوی کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ اس تحریک ایمان و تقوی کا کام کیا ہے. تو اس میں اس سبق پر ہم پہنچ گئے تھے کہ اتفاق و اتحاد اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کی کون سی اصول ہونے چاہیے. اس میں ایک اصول تو یہ بیان کیا گیا کہ توحید یا محبت کی آڑ میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام یا اہل بیت کی تحقیر توہین نہیں کرنی ہے. دوسرا اصول یہ بیان کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی محبت، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور اولیاء اللہ کی عقیدت کی آڑ میں، پردے میں شرکی افعال اور شرکی عقائد سے بچا جائے. تیسری بات کل گزارش کی تھی کہ تحقیق کی آڑ میں خودرائی نہ کریں، یعنی اپنی رائے کو قرآن و سنت نہ سمجھیں. جہاں دو رائے ہو سکتی ہیں وہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، میرے نزدیک یہ راجح ہے، مجھے یہ پسند ہے. لیکن یہ کہ جو میں نے رائے پیش کی ہے اگر کوئی اس کو نہ مانے تو وہ کافر ہے یا مشرک ہے یا شخصیت پرست ہے، اور میری بات مانے گی تو خدا پرست ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی انتہائی متکبر ہے اور اپنے آپ کو خدا یا خدا کا رسول باور کرانا چاہتے ہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں. آج چوتھا اصول بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ دین کی کسی جز کو، تقابلی جز کو یا شعبے کو تقابلی انداز میں پیش نہ کریں. تقابلی انداز کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی دین کی مختلف امور ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، مختلف شعبے، مختلف اجزاء ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت اور شخص کی حال کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق کبھی ایک چیز کی زیادہ فضیلت بیان کی ہے، کبھی دوسری چیز کی زیادہ فضیلت بیان کی ہے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ کے بعد حج مبرور کو ذکر کیا کہ مقبول حج زیادہ ثواب ہے. کسی کو بتایا کہ نماز افضل ہے. کسی کو کبھی فرمایا رمضان کے موقع پر یا ویسے روزے کی فضیلت بیان کر کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، میں روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا خود اپنی طرف سے. عام قانون ہٹ کر
کبھی کسی کو فرمایا کہ والدین کی بر الوالدین کی ترغیب دی کہ وہ زیادہ افضل ہے. مختلف فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مختلف چیزوں کی افضلیت بیان کی ہیں، لیکن وہ کبھی تو اس کی ذاتی حیثیت سے ہوتی ہے اور کبھی موقع و محل کے مطابق ہوتا ہے. اگر سالن میں نمک نہ ہو تو آپ کو گھر والے کہہ دیں کہ اب تمہارے لیے سب سے کون سی چیز کی زیادہ کیا پسند ہے، تو آپ کیا کہو گے کہ نمک لاؤ، حالانکہ اس میں کیا ہوتا ہے، گوشت بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے. اگر آپ کی گاڑی پنچر ہو گئی، آپ بازار وہاں ہے راستے میں، وہاں پنچر ہی نہیں ہے، تو اس وقت آپ کو کوئی کہے کہ بھئی آپ کے نزدیک سب سے اب زیادہ پسندیدہ چیز، زیادہ ضرورت کی چیز اور زیادہ افضل تمہارے لیے کیا ہے کہ تو کیا دیا جائے، تو آپ کیا کہو گے؟ کیا کوئی پمپ لائیں کہ میں اس سے ہوا بھر دوں. اب ذکر ہے ظاہر ہے کہ نہ تو ہوا اتنی قیمتی چیز ہے، یہاں 2-3 روپے پر بھری جاتی ہے، اور پیٹرول اس سے مہنگا ہے، زیادہ مہنگا ہے. یہی حال دوسری چیزوں کا ہے. آپ دیکھیں، کبھی کسی اپنی ذاتی قیمت زیادہ ہو، مثلا انجن ہے، تو یہ فضائل نبی کریم نے بیان فرمائے ہیں. اس پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا، بہت عرصہ ہوا، ای الاعمال افضل، ای الاعمال افضل، جو آج کل ایک کتاب کا حصہ بھی بن چکا ہے، غالباً مسلک اعدال کا حصہ بن چکا ہے. مسلک اعدال، ان کو پڑھ لیجئے. تو ایک طرف تو یہ، اس میں ہم ہر عمل کو ہم اختیار کریں، نیک عمل کو ہم اختیار کریں. ہاں، کوئی فرض ہوگا، کوئی واجب ہوگا، کوئی مسنون ہوگا، سنت ہوگا، کوئی نفلی ہوگا، فرق ہوگا، لیکن صحابہ کرام اس بارے میں بڑی حریص تھے. وہ جس عمل کی فضیلت کو سن لیتے تو اس پر عمل کر لیتے. ہم کہتے کوئی بات نہیں، مستحب ہے. اور بعض زیادہ عجیب لوگ تو ایسی بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مستحب کو چھوڑنے کو ہی وہ فضیلت سمجھتے ہیں. بیٹھے رہتے ہیں، کوئی فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے فرض نہیں ہے، لیکن ثواب تو ہے اس کا. اور لوگوں کو یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ گویا کر نہیں ثواب نہیں ہے. کس قدر بدبختی ہوتی ہے. خیر، یہ اس کو تو تقابلی انداز میں پیش نہ کریں. تقابلی سمجھ گئے، تقابلی انداز کہ یہ فلان افضل ہے، یہ فلان افضل. ہاں، کسی کے لیے کوئی عمل افضل ہوگا، کسی کے لیے کوئی عمل افضل ہوگا. ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس سے والدین بڑے ناراض ہیں، اور آپ کو معلوم ہو، آپ کو اس کے بارے میں وہ آپ سے پوچھے کہ میرے لیے سب سے افضل عمل کیا ہے، تم کیا کہو گے اس کو؟ کہ والدین کی خدمت کرو. ایک آدمی کے اندر اعمال کے لحاظ سے بہت اونچا ہے، لیکن اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ املک لسانک، کیا کرو؟ زبان کو کنٹرول کرو. اب ظاہر ہے کہ فضیلت والے اعمال تو اور بھی ہے، لیکن یہاں یہ بتایا کہ چونکہ یہ اس کے اندر یہ نقصان ہے، اس نقصان کے لیے یہ کیا ہوگا، وہ اس کے لیے یہ اچھا ہے کہ اس کو کہے کہ یہ نقصان کو دور کیا جائے.
آپ بیمار ہیں، پیٹ کا درد کرتا ہے، باقی ٹھیک ہے سب کچھ. آپ سے کوئی کہے کہ آپ کو کیا آرزو ہے کہ کیا مل جائے آپ کو، آپ کیا کہیں گے کہ کاش یہ پیٹ کا درد ختم ہو جائے. اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تکلیف ہے آپ کو. جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کہتے کاش 2 آنکھیں ہوتی. جس کے دانت نہیں ہوتے وہ کہتے کاش میرے دانت ہوتے. ایسا ہے نہیں، ہر کسی کی ایک ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اعمال ساری دینی اعمال کوئی بھی بیکار نہیں ہے، کوئی فضول نہیں ہے. ہر ایک کا ایک مقام ہے، ہر ایک عمل کا. اور البتہ اس میں ہوتا ہے کہ بعض کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، بعض کم ہوتی ہے، بعض وقت کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، شخص کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، خود ذاتی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، جس طرح نماز ہے. دوسری چیز دین کے شعبے ہیں، دین کی کام ہے. آج کل ایک مرض ہے، اس کے بارے میں یہ بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ جو آدمی جس کام میں لگ جائے اس کو جب تک وہ ایسا ثابت نہ کریں کہ باقی ساری فضول ہے، اس وقت اس کو آرام نہیں آتا. جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک اپنی رائے کے بارے میں مخالف، جس کی رائے مخالف ہو، اس کی کو کافر یا مشرک نہ کہا جائے تو اس وقت اس بیچارے کو آرام نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ جب مشرک سے کم ہو پھر لوگ مانیں گے نہیں، اس کو کافر ہی بتا دے تاکہ کیا ہو جائے، لوگ اسے بچ جائیں. اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب کسی کو تم ایسے کسی کو کافر کہو گے وہ کفر چکر لگائے گا. اگر اس آدمی کے اندر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ نہیں تم پر آئے گا. میں نے ایک حدیث شریف کا حاصل بتا دیا. ہمارے لیے بڑا آسان ہے کسی پر کافر کا فتویٰ لگانا، کسی پر بدعتی کا فتویٰ لگانا، کسی پر مشرک کا فتویٰ لگانا. یہ آسان بات نہیں ہے. اس پر انشاءاللہ مجھے یاد کرائیں، بات کروں گا کہ شرک ہوگا، مشرک نہیں ہوگا. شرک ہوگا، آپ بھی عجیب کہیں گے کہ کیسے شرک ہے، کیسی شرک ہے. شرک نہیں ہوگا. میں آپ کو تھوڑا بتاؤں تاکہ آپ کو تشویش ختم ہو جائے. ایک جام کے پانی میں چینی کا دانہ ہے، اس میں چینی ہے یا نہیں ہے جام میں، لیکن یہ شربت ہے. لیکن آج میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کی مختلف کام ہے اور اس کے فضائل آئے ہیں قرآن مجید میں. قتال اس لیے کہا کہ جہاد چونکہ ایک عام لفظ ہے، اگرچہ اصطلاح میں جہاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو تلوار لے کر لڑتے ہیں. لیکن قتال اس لیے کہا، میں آیاتوں کو لاؤں گا جو میں قتال ہو. قتال کس کہتے ہیں؟ جنگ کو. اب اس میں تو طویل نہ کرو نا کہ قتال سے مراد کیا ہے، نفس کے ساتھ جہاد ہے. نفس کے ساتھ تلوار لے کر لڑنا ہے، یا کیا وہ علم حاصل کرنا ہے، یا کیا کرنا ہے، یا تبلیغ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی نفسوں اور اموال کے بدلے. کیا لیا؟ خرید لیا. بان لهم، کس کے لیے کیا ہوگا؟ کہ ان کے لیے جنت ہوگا. ابھی کام اس کا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. ایک آدمی نے کہا، بیان کر رہا تھا، بڑا عجیب آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، لیکن
کبھی خطا بھی آدمی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں جہاد کر لڑوں اللہ کے راستے میں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کروں. دیکھو ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ گویا نبی کریم ولیاذ باللہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی کافر کے سامنے لیٹ جاؤں، وہ مجھے ایک بار کیا کرے، قتل کرے، اور پھر کیا کرا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں. یہ کوئی اس کا وہ تو شہادت کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ میں بار بار اللہ کے راستے میں لڑوں، اس میں شہید ہو جاؤں، پھر کیا ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. ظاہر بات ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں یہاں، پہلے فرماتے ہیں قرآن مجید ہے. یہ دیکھو کوئی ایسی نہیں کہ ہماری زبانی باتیں ہیں یا کوئی ضعیف حدیث ہے یا کوئی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. فرماتے ہیں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ. یقاتل کس کے؟ مقاتلہ کس کے؟ لڑنا، آپس میں تلواروں سے لڑنا، جنگ کرنا. اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ تو وہ پہلے ہی اس کو لایا کہ پہلے تو قتل کرو. کیا کرو؟ یہ نہ ہو کہ پھر اپنے آپ کو پیش کرو کہ مجھے قتل کر دو. فَيَقْتُلُونَ تو وہ قتل کرتے ہیں کافروں کو. وَيُقْتَلُونَ اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. جب ظاہر ہے کہ جب لڑائی ہوتی تو کبھی کسی کو یہ مارے گا اور کسی کبھی شہید ہو جائے گا. اب یہ کتنی صاف بات ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کی بدلے جنت دیتا ہے. فضیلت ہے؟ فضیلت نہیں، بہت بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونٹ کے کوہان کے ساتھ اس کی تشبیہ دی ہے. اونٹ کا کوہان کیا ہوتا ہے؟ اوپر بھی ہوتا ہے، سب سے اونچا ہے، اونچا عمل بتایا، اور لذیذ بھی ہوتا ہے. اونٹ کے گوشت، کوہان کا گوشت کیا ہوتا ہے؟ لذیذ بھی ہوتا ہے. اس کا موت بھی لذیذ ہوتا ہے، شہادت کی موت. قیامت کے دن آدمی کوئی کسی چیز کی بھی جنت میں آرزو نہیں کرے گا سوائے اس کی کہ ایک بار پھر دنیا میں جاؤں، میں شہید ہو جاؤں. اشارے حدیث میں موجود ہے. اب اگر ہر چیز کی فضیلت اپنی جگہ پر رکھا جائے تو دیکھو ہر چیز کی فضیلت برقرار رہ جائے گی، دین کے تمام شعبے زندہ ہوں گے. لیکن اگر ہم جہاد کی فضائل دوسروں پر فٹ کریں، دوسروں کی فضائل جہاد پر فٹ کریں تو کیا ہو جائیں گی؟ شعبے متاثر ہو جائیں گے. لوگوں کی دونوں کے اندر اہمیت نہیں رہ جائے گی، نقصان ہو جائے گا. اور یہ نقصان ہم کرتے ہیں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ حَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. لہذا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑے. یقاتل کہا کیا؟ میں اس لیے کہا کہ جہاد سے میں نہیں لاؤں گا، نہیں لاؤں گا. وہ لڑیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی بدلی بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب رہے، غازی ہو جائے، فاتح بن کر آئے، تو اس سے ہم بڑا ثواب دیں گے. فضیلت کی بات ہو گئی. یا ایھا النبی، اے اللہ کے پیغمبر، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال پر ابھارو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں لڑو مت، تو خدا شکر.
اب خیر بہرحال اگر اس کو میں شروع کروں قتال کی فضائل شروع کروں تو آج کا دن بھی جائے گا، کل کے دن 1 گھنٹہ وہ بھی جائے گا، شاید گھنٹوں پر گھنٹے چلے جائیں گے۔ حدیث شریف ہے، قرآن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، یہ جہاد نہیں کہا، کیا فرمایا؟ تم پر جہاد کو، جنگ کو، کفار کے ساتھ جنگ کو کیا فرض کیا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روز فرض کیے، اس طرح ہے کتب علیکم القتال، یہ ہو گیا۔ یہ مستقل شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مسلمانوں پر یہ بھی فرض کیا ہے کہ وہ دوسروں کو نصیحت کرے۔ آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اس کو روکو۔ اگر آپ کے پاس تلوار ہے، حکومت ہے، تو لوگوں کو کیا کرو؟ امر بالمعروف نہی منکر، امر حکم مت کرو، کرو یہ کرو، پھر ڈنڈا ہوگا، اگر ڈنڈا نہیں پھر زبان ہوگا، اگر زبان نہیں پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا اس کے لیے طریقے، دل سے ارادہ نیت کرنی ہوئی کہ انشاءاللہ جب قوت آ جائے گی تو میں ہی کروں گا۔ اس کے لیے اپنی فضائل ہے۔ وذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو۔ نصیحت کس کو فائدہ دیتا ہے؟ ایمان والوں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ یہاں عمل نہیں کہا، یہ قول ہے۔ کیا ہے؟ تلوار کیا ہے؟ تلوار وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہاں قول کہا۔ اچھا عمل تو نماز بھی اچھا عمل ہے، لیکن اچھی بات ومن احسن قول، احسن قول کس کا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی اچھا عمل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو کہے اور اپنے کیا کرے، کچھ عمل نہ کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تزکیہ، خنقاہ، اصلاح، یہ علماء کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے، صوفیاء کا کام ہے، مشائخ کا کام ہے کہ وہ صرف یہ نہ کریں کہ لوگوں کو واعظ کریں، بلکہ لوگوں کی اصلاح بھی کریں۔ جو اس کی دائرہ میں آ جائیں اس کو کیا کریں؟ اس کی تربیت کریں، اس کے اخلاق کو درست کریں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہوں، بھیجا گیا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کی اخلاق کی تکمیل کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ آیات تقریباً اسی مضمون کے ساتھ 4 جگہ آیا ہے، الفاظ کی معمولی فرق کے ساتھ۔ انبیاء علیہ السلام کی کام کیا ہے؟ تلاوت آیات۔ دوسرا کام کیا ہے؟ تزکیہ۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تعلیم کتاب، حلال و حرام، قرآن مجید کی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ حکمت ہے، حدیث کی بیان۔ اب یہ سارے کیا ہے؟ یہ 4 فرائض انبیاء علیہ السلام کے ہیں، اور جو امتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کی وارث ہیں، اس کی بھی 4 کام ہوں گے۔ تو آپ کیسے تزکیہ کو نکالتے ہیں اس سے؟ علم ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگی۔
صحابہ کرام آتے تھے، یا رسول اللہ مجھے میں بیماریاں ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں فلان کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ اس کو علم تھا کہ چیزیں حرام ہے، لیکن بچے کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایسا آیا تھا، تو نے کہا کہ میں اس میں سے ایک عمل چھوڑ سکتا ہوں. اس نے کہا کہ جھوٹ مت بولو. یاد ہے نا حدیث آپ کو؟ لمبی حدیث ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ہم جب شراب پینے کو جی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہفتے کی بات تو سب کو کارگزاری بیان کرنی ہوگی. نہیں پیتا ہوں، کوئی بات نہیں، آج صبر کروں گا. یہی حال تھا جب تمام گناہ چھوٹ گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سارے گناہ مجھے چھوٹ گئے. اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے. توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ارشادات کے ساتھ، صحبت صالح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے. یہ کیا وہ 3 شعبے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ اور سب سے بلند شعبہ علم ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا علماء اور غیر علماء برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ 4 شعبے، اس پر ایک کتاب بھی موجود ہے شعبوں کی، یہاں لکھی ہے. کتاب تو نہیں، وہ میرا ایک بیان تو اس کو لوگوں نے مرتب کیا ہے. تو اس کے شعبوں کی کئی اس کی شاخیں ہوتی ہیں. مثلا جہاں آدمی تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ انفرادی طور بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے، تبلیغ جماعت بھی ہو سکتی ہے. چل رہی ہے الحمدللہ، اللہ پاک اس کو اور بڑھا دے. بڑا کام بھی کیا. نقدی نہیں کرنی چاہیے. بہت سے علماء اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی وجہ سے بنائے. باپ کی ایک لطیفہ سناؤں. ریمنڈ میں تھے، اجتماع تھا، تو وہاں ایک خصوصی جگہ ہوتا ہے، ایک خصوصی جگہ ہوتی ہے، تو نہیں وہ جس میں علماء ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اب اس میں میرے خیال میں چونکہ اجتماعات بڑھ گئے اور وہ مشکل ہو گیا ان کے لیے، تو پہلے علماء کے لیے علیحدہ ایک حال ہوتا تھا، کہ پنڈال ہوتا تھا. تو ایک بوڑھا آدمی تھا، جوان کہ نہیں، وہ بوڑھا آدمی تھا، اور وہ جہاں وہ کڑے تھے، وہ نہیں، وہ جو ڈنڈے والا، کیا خدمت والا، پھیرے والا، اس کو آگے نہیں جانے دیتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کی جگہ ہوتی ہے کہ میں علماء کا باپ ہوں. اس کا خیال تھا کہ کوئی بڑا عالم ہے، واقعی علماء کا باپ تھا. یعنی کتنے تبلیغی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو عالم بنا دیا، اور کتنے عالم ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا بنایا، کوئی دبئی پر بیچ دیا، کبھی قطر پر بیچ دیا. ایسا ہے نہیں ہے؟ کتنے یہ لوگ تو خام لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ مسجد میں آ جاؤ، خدا کے لیے آ جاؤ. وہ خدا کے لیے آ جاتے ہیں، اللہ کے لیے آ جاتے ہیں. پھر وہاں صوفی جاتا ہے، اس کو ذکر کی تلقین کرتا ہے، وہ ذکر میں شامل ہو جاتا ہے. اینٹیں بن گئی. اب اینٹیں کوئی کہیں لگاتے ہیں، کوئی کہیں لگاتا ہے. مجاہد آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے فروا الی اللہ، جہاد کے لیے نکلو، تو اس کو کام بھی آ جاتے ہیں. سیاسی لوگوں کو بھی جو ہماری جو سیاسی جماعت ہیں، دینی جماعت ہیں، سیاسی بھی ہے، دینی جماعت ہیں، اس کی بھی کام آ جاتے ہیں. دیکھو ساری ہلچل کس کی وجہ سے کیا اس کی ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں. تو جماعت بھی ہوتی ہے تبلیغ کی.
لیکن ہر چیز کا اپنا ایک فائدہ ہے. جو فائدہ جہاد کے ہے وہ تبلیغ میں نہیں ہے، جو تبلیغ کے ہے وہ جہاد میں نہیں ہے. جو علم مدرسے کا فائدہ ہے وہ تبلیغ میں نہیں ہے. اس کی وجہ ہے ایک، اگر مدارس نہ ہو، اسلحہ کی فیکٹریاں نہ ہو تو مجاہد لڑ سکے گا؟ فیکٹری نہیں ہے، نہ بندوق بنتے ہیں، نہ ٹینک بنتے ہیں، نہ ایٹم بم بنتا ہے، نہ میزائل بنتا ہے. تو یہ وہاں فیکٹری جو ہے، وہاں فیکٹری اسی کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ مدارس، یہ فیکٹریاں ہیں. کیا ہے؟ اس میں علماء تیار ہوتے ہیں. بہت سادہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کنواں ہے. علماء کیا ہے؟ کنواں ہے. اور ہم جو تبلیغ کرتے ہیں ہم کیا ہے؟ ہم بادل ہیں، دنیا پر برستے ہیں. تو خدا کی بندو، بادل سمندر سے اٹھتے ہیں. کہاں سے اٹھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بندو تھوڑا سوچو. یہ مدارس سے علماء تیار ہو کر بادل بن جاتے ہیں، اور بادل کیا کرتے ہیں؟ پھر برستے ہیں دنیا میں. آپ دیکھتے ہیں کوئی ہماری نیو ٹاؤن کے، دارالعلوم کراچی کے، یا دوسری یا مختلف مدارس کے لوگ آپ دیکھتے ہیں، کوئی افریقہ میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہے، کوئی سعودی عرب میں بیٹھا ہے. سارے کیا کرتے ہیں؟ برستے ہیں. تو ایسی باتیں نہ کریں. اس سے تقابلی انداز سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جماعتیں متاثر ہو جاتی ہیں، شعبے متاثر ہو جاتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو مدارس کا اپنا ایک فائدہ ہے. جہاد نہ ہو تو آپ، روس آیا تھا ایک زمانے میں افغانستان میں، اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ نحمدہ و صلی علی رسول الکریم، اللہ کی بندو اللہ کی طرف آؤ، تو کہتے کہ تھوڑا صبر کرو، سر کاٹے گا. تلوار کے لیے تلوار چاہیے. کیا چاہیے؟ تلوار چاہیے. تلوار کا میدان اور ہوتا ہے، اور تبلیغ کا میدان اور ہے. تبلیغ میں یہ کہا جائے گا قولا لینا. کیا قولا؟ نرم بات کرو، کیونکہ اس کو نواز کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، مارنا نہیں ہے. اور جہاد میں کیا ہے؟ قتال میں وغلظ علیہم، کیا اشد علی الکفار. اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ بس جی تم تکڑا ہے میں بھی تکڑا ہوں. نہیں، وہاں تو میدان میں جا کر کیا کہنا پڑے گا؟ انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. وانا ابن عبد المطلب. وہ تو وہاں یہی کرنا پڑے گا. وہاں تو یہ اشعار پڑے جائیں گے، اللہم لا عیش الا العیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. ایسے. اور دوسری وہ کیا کہتے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. وہاں تو یہی بات ہی ہوتی ہے. بازار میں ہم جاتے ہیں چپل لے جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ کیا چاقو بھی نہیں لے جاتی، کیونکہ وہ پکڑ لیتے ہیں راستے میں. اور جب تیرا میں جاتے ہیں، قبائل میں جاتے ہیں، پھر بڑی بڑی چپلیاں ہوتی ہیں، بس کندھے پر بندوق ہوتے ہیں. ہر جگہ کا اپنے کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے. تو جہاد نہ ہوتا تو روس نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان میں آؤں اور پاکستان کو ختم کر دوں اور کالی پانی کو پہنچ جاؤں. اب سمجھ آئی کہ نہیں، پاکستان اتنا معمولی چیز نہیں ہے، تھوڑا سا آرام سے بات کرنا چاہیے. یا شری ببر رہتے. بالکل مصالحت کرتے ہیں. چھویں بھی وہ کیا نا، ایک وہ روڈ میں داخل کر دو، جو روڈ نہیں بن رہا ہے. اب تمام دنیا ڈری ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ
کیا ہے؟ پاکستان کو نہ چھوڑو. اس کو چھوڑو گے تو کیا ہو جائے گی؟ تم کو پھر نہیں چھوڑے گا. تو بہرحال اس کو یہاں آنا تھا. اس وقت وہ قابو تھا. روس کی تاریخ تھی ایک کہ کبھی اس نے مار نہیں کھائی تھی، لیکن مجاہدین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹکڑی ٹکڑی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا دیا، لیکن اس کی اعضائیں بڑی خطرناک تھی. امریکہ نے صلیبی جنگ افغانستان میں لڑی. اس کا اعلان یہ تھا. اور اس نے پہلے سوچا تھا کہ روس کو امریکہ نے مارا ہے. امریکہ یہ کہتا کہ میں نے مارا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبر کرو، تمہاری باری آنے والی ہے. یہ وہ میں نے مارا ہے. کس نے مارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مارا ہے. تو وہ آئے، اس نے کہا کہ وہ تو میں بھی ساتھ تھا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے 46 ممالک کو اکٹھا کر دیا. 46 ممالک کو یہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کرنا تھا تاکہ اپنی قدرت بتائے لوگوں کو. وہ بھی پاکستان کے لیے آ رہا تھا. پتہ نہیں پاکستان کو پتہ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن آیا پاکستان کے لیے تھا. میں اس کو بات خوب جانتا ہوں، دل سے جانتا ہوں، کیونکہ میں ان لوگوں کے اعضاء بڑے شیطان ہیں. شیطان کا عزم کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اسلحہ کو مارو. شیطان یہی قرآن مجید یہ کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیطان جب بھی کسی پر حملہ کرتا ہے، قابو کرتا ہے، تو اس پر اس کو ذکر سے غافل کرتا ہے. انسان مسلمان کا اسلحہ کیا ہے؟ ذکر ہے. آج کل ذکر کے خلاف بھی سازشیں ہوتی ہیں، وہ بھی شیطان کردار ادا کرتے ہیں. قرآن مجید اٹھاؤ، اس میں دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اس کا کیا بنتے ہیں؟ قرین. کیا؟ شیطان بنتے ہیں. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ دوسری جگہ آتا ہے کہ شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو شیطان کے قابو میں آپ آ گئے. تو یہ لوگ پاکستان کو اسی لیے نشانہ بناتے ہیں کہ باقی دنیا میں مسلمانوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. نہ ایمان زیادہ ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ افراد زیادہ ہے. ان کو تو انہوں نے ورغلایا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. خلافت عثمانیہ کو کیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب قطر بھی ملک ہے، دبئی ملک ہے، سعودی عرب ملک ہے. چھوٹی چھوٹی اتنی بنا دیں اور کیا کرتے ہیں؟ سب کو کھا رہے ہیں. اس کے تیل کو کھا رہا ہے. دسترخوان پر جمع ہے سارے. کیا دسترخوان پر جمع ہے، کھا رہے ہیں اس کو مزے سے. اب اس کے آنکھوں میں پاکستان کٹکتا ہے. یہ میں سمجھ آئی بات، یہ دلیل سے میں کہتا ہوں. یہ نہیں وہ کیوں کٹکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں شری ببر رہتے ہیں ایک تو. اور یہ میں ان فوج کو بھی کہتا ہوں، سیاستدانوں کو بھی کہتا ہوں، پاکستانی سب کو کہتا ہوں کہ مذہبی لوگوں کو کمزور نہ کرو. خدا کے لیے مدارس کو کمزور نہ کرو. یہ تمہاری پتلون والے نہیں لڑ سکتے. کتنے پتلون والے تھے وہاں کے افغانستان کے خلاف اکٹھے ہو گئے. 46 ممالک نے کہا کہ ہم خدا کے لیے مذاکرات کرو. اب وہ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ تنگ ہو چکے ہیں. مذاکرات وہ مانگتے ہیں، تنگ طالبان ہو چکے ہیں. کیا کیا جائے؟ دجال کسی کہتے ہیں. 46 ممالک گھٹنوں پر ٹکنے پر مجبور کر دیا. یہ جہاد کی برکت ہے. وہ تمہارے سے ایمان بھی لیتا تھا، تم سے تمہاری مدارس بھی نہ رہ جاتی، اور تمہاری کیا وہ خانقاہیں بھی ختم ہو جاتی، تمہاری تبلیغ جماعتیں بھی ختم ہو جاتی. یہ جہاد کی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو محفوظ بنایا. اب وہ پاکستان کے اندر کیا سازش کرتا ہے؟ پاکستان کے اندر کچھ وہ شیطانوں کو پیدا کر دیا کہ تم مدارس کے خلاف بولو. وجہ کیا ہے کہ اگر یہ دیندار نہ رہے تو پھر یہ لوگ کیسے لڑیں گے؟
یہ تب لڑیں گے کہ جب پاکستان کی فوج کے اندر بھی دیندار لوگ ہو اور کیا ہو یہاں بھی دیندار فوج ہو، ملا ملٹری، کیا ہو جائے یہ دونوں ساتھ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ یہ پھر پوری دنیا اس کی شکست نہیں دے سکتی. ہمیشہ لڑائی کون کرے گا؟ دیندار لوگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے لڑنے پر جنت ملتا ہے. اور واقعی ملتا ہے. ان کو نام پھر کس کو جنت ملے گا کہ 40 بیماری کو گھٹنے پر ٹکنے پر مجبور کر دیا. تو پاکستان کے اندر دیندار لوگ زیادہ ہیں، اس کی فوج کے اندر دیندار ہے، بیکار بھی ہے، دیندار بھی ہے. اور پولیس کے اندر بیکار بھی زیادہ ہے، دیندار بھی ہے. وابڈا کے اندر بھی دیندار ہے جو تقریباً فارغ ہے، کیونکہ وہ بڑے ہمارا بجلی کاٹ دیا. دیکھو نا کتنے سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے. ہاں بجلی نہیں ہے. وہ کہتے بجلی لاتے ہیں، کہتے بجلی تو اتنا تو لاؤ کہ اس میں جگہ تو روشن ہو جائے. وہ اتنی لیٹ لاتا ہے کہ وہ اس کے لیے ہم لالٹین بھی لگاتے ہیں. پھر اس طرح اس سے چاہیے کہ پھر شمسیہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلی بنا دی ہمارے لیے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر خیر کے لوگ ہیں، سیاستدانوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، بیکار بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، اور ان کے اندر جرأت ہے، سمجھداری ہے. کاش بے ایمان نہ ہوتے. بڑی بڑی مچھلی کبھی کبھی کیا ہوتے بے ایمان ہوتے ہیں، وہ کسی کو کام نہیں کرنے دیتے. اور کاش یہ پیسوں کی لالچ نہ ہوتے. ہمارے ہر ادارے کے اندر دوسروں کے لوگ بھی ہے، اس پر نظر رکھنا چاہیے. لیکن مجموعی طور پر پاکستان ایٹم بم ان کے ساتھ ہے، میزائل یہ بناتے ہیں، جہاز ان کے پاس ہے، لڑاکا فوج اس کے پاس ہے. لڑاکا 2 قسم کی فوج ہے، ایک تو فوجی ہے اور ایک کیا ہے، لڑاکا فوج ہے. یہ کیا وہ تنظیمیں ہیں، لڑتی ہیں خدا اللہ کے راستے میں. وہ زیادہ تکڑی ہے، دونوں تکڑے ہیں، لیکن کیونکہ یہ وہ طریقہ بتاتے ہیں، یہ سر دیتے ہیں. تو یہ اس سے دشمن خوف ہے، خوفزدہ ہے. اسی لیے مدارس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دینداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف نفرت پلاتے ہیں. خدا کے بندوں اگر یہ مذہبی لوگ نہ رہے تو تمہارے پاس لڑنے کے لیے ہے کون؟ اگر فوج میں کوئی لڑتے وہ بھی مذہبی لوگ ہوتے ہیں، باقی تو ان کے ہوتے ہیں. مذہبی لوگ لڑتے ہیں. مشرف آیا تو انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا. پہلے تھا جہاد، کیا وہ ایمان تقوی جہاد لکھا ہوا، تو اب تنظیم لکھا ہے، تنظیم اسلامی نام کو بھی اڑا دیا. تو بہرحال میں کرتا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو جہاد کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ جہاد کا اپنا فائدہ ہے. اب جہاد کا بدل تبلیغ ہو سکتا ہے؟ نہیں، تبلیغ کا بدل جہاد بھی نہیں ہو سکتا. جہاد والی بھی غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارا کو بم سے اڑاؤ، یہ کسی کام نہیں ہے. مدارس والے بیٹھے ہیں. تو خدا کی بندو، تم کس چیز کو تمہیں ملانا چاہتے ہو؟ وہ بھی خطا ہو جاتے ہیں کہ پہلے توپ میں صوفی کو رکھو. حالانکہ سفیان نے ہمیشہ لڑائی کی ہے، ہمیشہ جنگ کسی لڑی ہے. تاریخ ہوتا ہے سفیان نے لڑی ہے. ابھی افغانستان میں جو جنگ لڑی گئی کس نے لڑی؟ سفیان نے لڑی. اور دوسری لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں لڑتے، وہ صرف مسلمان کے ساتھ لڑتے ہیں. کس ساتھ لڑتے ہیں؟ مسلمان کے ساتھ لڑتے ہیں تاکہ ان کو کمزور کیا جائے. تو بہرحال یہ بے اعتدالی ہے. کیا ہے؟ بے اعتدالی ہے. اس بے اعتدالی کو ہمیں نکلنا ہوگا.
سارے ہمارے سر کے تاج ہیں. تبلیغ والے کی ہم قدر کرنی چاہیے. وہ لوگوں کو مسجدوں میں لاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، اور مجاہدین ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہماری اس کی وجہ سے ہماری عزت محفوظ ہیں، ہماری مدارس محفوظ ہیں، ہماری خانقاہیں محفوظ ہیں. اور اس طرح علماء جو ہے، مدرسے ہیں، یہ تو سمندر ہے، اس سے بادل اٹھتے ہیں، دنیا میں برستے ہیں. اگر علم نہ ہو تو تبلیغ والی کیا پہنچائیں گے؟ اگر علم نہیں ہے تو کیا پہنچائیں گے؟ تو تبلیغ میں تو علم دین پہنچایا جاتا ہے. کیا؟ اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا پیغام معلوم نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے؟ کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ دین کی طرف. دین کیا ہے وہ تم کو معلوم نہیں ہے. تو سب کی ہمیں ضرورت ہے، سب کی ہمیں ضرورت ہے. یہ ہے تحریک ایمان و تقویٰ. سمجھ آئی بات؟ یہ اس لیے ہم کہتے ہیں چوتھا اصول ہمارا یہ ہے کہ دین کے اہمیت اپنی شعبوں کی اہمیت بیان کریں، لیکن تقابلی انداز میں بیان نہ کریں کہ یہ شعبہ اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہے، یا یہ شعبہ کل ہے باقی ہے ہی نہیں. ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تحریک ایمان و تقویٰ کس قدر ملک، ملت اور تمام مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی مفید جماعت ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک سوچ دیتا ہے. اس کے لیے آپ تیار ہوں گے انشاءاللہ؟ نہیں، سچ مچ کا ہے. انشاءاللہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک انشاءاللہ یہ ہے کہ ما تشاءون الا یشاء اللہ رب العالمین. یہ کافی مسلمان نہیں ہوتی، اللہ کے پاک سے کیا اختیار لے لے تو کیا ہو جائے، اس کو اس پر ڈال دے. یعنی ایک یہ ہے کہ میں تو نہیں چاہتا الا یشاء اللہ، اگر خدا چاہے مجھ سے اختیاری چلا جائے، مجھ سے گردن سے پکڑ لے کے لے جائیں. ایک انشاءاللہ یہ ہے. ایک انشاءاللہ یہ ہے کہ میں نے پورا ارادہ کر لیا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے. اب کوئی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک جل جلالہ اس میں پانی لائیں. یہ جس نے اس میں پیسہ مال لگایا ہے، جس نے اس میں محنت کی ہے، مشقت کی ہے، جس نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بھرپور اجر دے دے.